مطالعہ قرآن حکیم کے جس منتخب نصاب کا سلسلے وار درس ان مجالس میں ہو رہا ہے، اس کا درس نمبر 2 آیہ بر پر مشتمل ہے جو ابھی میں نے تلاوت کی ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 ہے۔ ذرا نوٹ کر لیجئے کہ اس منتخب نصاب کے 6 حصے ہیں، اور جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں اس کا نقطہ آغاز سورۃ العصر ہے۔ سورۃ العصر میں 4 لوازم نجات ہمارے سامنے آئے، تو اس منتخب نصاب کے پہلے حصے میں 3 اور اسباق ایسے جامع ہیں جس میں وہ 4 چیزیں جو ہیں مختلف اسلوب سے، مختلف الفاظ میں، مختلف سیاق و سباق میں جامع طور پر آئی۔ یہ جامع اسباق ہیں، پہلا سورۃ العصر، دوسرا یہ آیہ بر، 2 مزید درس۔ پھر 4 حصے وہ ہیں جن میں ایک میں ایمان کے مباحث آئیں گے، تیسرے میں عمل صالح کے مباحث آئیں گے، چوتھے میں تواصی بالحق کے مباحث آئیں گے، 5ویں میں پھر تواصی بالصبر کے مراحل آئیں گے۔ چھٹا حصہ پھر بہت جامع ہے، سورۃ الحدید، وہ ایک ہی سورت ہے اور وہ بہت جامع ہے، جیسے سورۃ العصر ویسے ہی سورۃ الحدید۔ یہ جو آیہ مبارکہ ابھی میں نے تلاوت کی ہے، اس کے ضمن میں پہلے چند بنیادی باتیں نوٹ کر لیجیے۔ پہلی بات یہ کہ یہ ایک آیت ہے، اس سے پہلے ہم نے ایک سورت پڑھی، سورۃ العصر ایک سورت ہے اور یہ آیت ہے، جبکہ حجم کے اعتبار سے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ آیت کہیں زیادہ بڑی ہے، جبکہ سورۃ العصر جو ہے شاید اس کے چوتھے حصے کے برابر ہوگی، بلکہ شاید اس سے بھی کم ہوگی۔ اس حوالے سے یہ بات نوٹ کر لیجئے، قرآن مجید میں آیتیں چھوٹی بھی ہیں، بڑی بھی ہیں، سورتیں چھوٹی بھی ہیں، بڑی بھی ہیں۔ 3 سورتیں ہم دیکھ چکے ہیں جو 3 آیات پر مشتمل ہیں، اور سورہ بقرہ جو ہے 286 آیات پر مشتمل ہے۔ تو آیتیں بھی چھوٹی بھی ہیں، بڑی بھی ہیں، سورتیں چھوٹی بھی ہیں، بڑی بھی ہیں۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں، ایک میں چاہتا ہوں اصطلاح آپ نوٹ کر لیں، توقیفی کہلاتی ہے، توقیفی، توفیقی نہیں، توقیفی۔ یہ موقوف ہیں اس پر کہ حضور نے جو بتایا۔ یہ ایک سورت ہے، چاہے 3 آیات کی، وہ سورت کہلائے گی۔ یہ آیت چاہے اس سے 4 گنا 5 گنا زیادہ ہے حجم میں، یہ ایک آیت ہے، تو جو حضور نے فرمایا موقوف ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پر۔ اس میں کوئی گرامر کا اصول نہیں ہے، اس میں کوئی بیان کا اصول نہیں ہے، اس میں کوئی انشاء کا اصول نہیں ہے، بلکہ اس میں واحد بنیاد کیا ہے، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ دوسری بات نوٹ کیجئے کہ اس کا ہم ایک ترجمہ کرتے ہیں رواں، جس سے کہ آپ کو اس کا جو موضوع ہے اس کا اندازہ ہو جائے گا، پھر اس پر تھوڑی سی گفتگو ہوگی۔ لیس البر، نیکی یہی نہیں ہے، کل نیکی یہ نہیں ہے، ان تولوا وجوہکم، کہ تم پھیر دو اپنے چہروں کو، قبل المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب کی جانب، ولکن البر، بلکہ نیکی تو اس کی ہے، من آمن باللہ، جو ایمان لایا اللہ پر، والیوم الآخر، اور یوم آخر پر، قیامت کے دن پر، والملائکۃ، فرشتوں پر، والکتاب، اور کتابوں پر، والنبیین، اور انبیاء پر، وآت المال علی حبہ، اور اس نے دیا اپنا مال اس کی محبت کے علی الرغم، ذوی القربہ، قرابت داروں کو، والیتامى، اور یتیموں کو، والمساکین، اور مسکینوں کو، وابن السبیل، اور مسافروں کو، والسائلین، اور مانگنے والوں کو، وفی الرقاب، اور لوگوں کی گردنیں چھڑانے میں، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور قائم کی اس نے نماز اور ادا کی زکوٰۃ، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور اپنے عہد کو پورے کرنے والے جب کہ کوئی معاہدہ کر لیں، وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، اور خصوصاً وہ جو صبر کرنے والے ہوں، فقر و فاقہ میں، تکلیف میں، اور جنگ کے وقت۔ اولئک الذین صدقوا، یہ ہیں وہ لوگ جو سچے ہیں، صادق ہیں، راست باز ہیں۔ واولئک هم المتقون، اور یہی لوگ متقی ہیں۔ اب اس سے جو بات آپ کے سامنے آئی، اس آیت مبارکہ میں نیکی کے ایک محدود تصور یا سطحی تصور کی نفی کرتے ہوئے
نیکی کا ایک جامع تصور پیش کیا گیا. تفسیر میں بعد میں عرض کروں گا، لیکن اتنی بات سمجھ میں آ گئی کہ نیکی کا ایک خاص تصور تھا جس کی نفی کی گئی. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. دیکھو کل نیکی یہی نہیں ہے کہ اپنے چہرے مشرق اور مغرب کی طرف پھیر دو. ولکن البر، اور اس کے بعد تفاصیل آئی. نیکی تو حقیقتاً اس کی ہے جس میں یہ چیزیں پوری ہو رہی. یہ موضوع کس قدر اہم ہے اس کو اچھی طرح سمجھ لیجیے. دیکھیے نیکی کا تصور صحیح ہونا کس قدر اہم ہے، اس کی اہمیت کو آپ یوں سمجھیے کہ جو بھی تصور نیکی کا کسی کے سامنے ہوگا وہ اسی پر عمل کرے گا. اگر کوئی محدود سا تصور ہے اس کے ہاں نیکی محدود درجے میں رہے گی. کوئی سطحی سا تصور ہے اس کے ہاں نیکی وہ سطحی رہے گی. اب مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں، ہمارے ہاں عام طور پر الا ماشاء اللہ کٹر مذہبی قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ شریعت کے ظاہری احکام میں بہت سخت، بہت متشدد. ذرا سا ادھر سے ادھر ہو گیا، کسی نے حنفی مسجد میں رفع یدین کر لیا تو قیامت برپا ہو گئی. یہ کون آ گیا ہمارے یہاں؟ حالانکہ کون سی بڑی قیامت آ گئی اس میں. کسی نے اونچی زبان سے اونچی آواز میں اگر آمین کہہ دی تو ایک مصیبت ہو گئی. تو ان چیزوں میں تو بڑے جازم، بڑے پختہ اس پہ جھگڑے کریں گے، مناظرے کریں گے. لیکن عام طور پر دیکھا گیا ہے دل کے کٹھور، سخت دل، عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ ان میں وہ رقت قلب نہیں ہوتی، انسانی ہمدردی نہیں ہوتی. اس سے بھی آگے معاملات کا ہیر پھیر ہوتا ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑ رہے ہیں شریعت کی، اور سودی کاروبار ڈٹ کر رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں. گویا کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے جیسا کہ یہودیوں کے بارے میں کہا تھا کہ تم مچھر چھانتے رہتے ہو اور سموچے اونٹ نگل جاتے ہو. چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر بحثیں ہیں، مناظرے ہیں، گفتگویں ہیں، دلائل ہیں، کتابیں موٹی موٹی شائع کی جا رہی ہیں، چیلنج کیے جا رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ جو بڑے بڑے منکرات ہیں، حرام شے، اس میں ملوث ہیں.